آج کل ہماری نئی نسل روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتی ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی اور نہ اس کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے اور کہتے ہیں بھئی آپ کو تو پتہ نہیں تھا؟ کہتے ہیں پتہ تھا، بس میں بیوی کے کپڑے اوپر کیے اور پنڈلی نظر آئی ہے، بیوی کی پنڈلی دیکھ کے مجھ پہ شہوت ہو گئی ہے اور میں یہ گناہ کر بیٹھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بھئی آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارے کی صورت میں آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں میں تو بہت مسکین ہوں، میں تو سکت نہیں رکھتا کہ ایک غلام خریدوں اس کو آزاد کروں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کو کم سے کم 60 روزے رکھنے ہیں متواتر، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ورنہ گنتی دوبارہ ایک سے شروع ہو جائے گی۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو یہ سکت بھی نہیں رکھتا، میرے ایک روزے میں یہ مسئلہ بن گیا، آپ کوئی اور حل بتائیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرے گھر میں خود فاقے ہوتے ہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے نبی تھوڑا مسکراتے ہیں، جو صحابہ بات سن رہے تھے مجلس میں بیٹھے تھے وہ بھی مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ ان کے اپنے بھائی کی مدد کریں، جو آپ پہ بن پاتا ہے ان کو دیں تاکہ مسکین کو دے سکیں کسی کو۔ کسی نے کھجور دی، کسی نے اجناس دیے، کسی نے درہم دیے، کسی نے دینار دیے اور ان صحابہ کو پکڑا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی جاؤ جا کے کسی مسکین کو دے دو یہ۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے مسکین کون ہوگا، اس شہر میں سب سے بڑا مسکین ہوں۔ اللہ کے نبی دوبارہ مسکرائے اور کہا آپ رکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو آج کل جو غلطی کرتے ہیں اور غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے، بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جنہیں یہ گناہ ہو سرزد کر چکے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لہٰذا دین کو سمجھنا چاہیے۔ اور تو اور روزے کی راتوں میں بیوی آپ کے لیے حلال ہے، اور روزے کی حالت میں نہ تو آپ اپنی بیوی کے سامنے کپڑے بدل سکتے ہیں، نہ بیوی آپ کے سامنے کپڑے بدل سکتی ہے، کیونکہ میاں بیوی لباس کہا گیا ہے۔ پہلے جو صحابہ کرام تھے نا وہ سوچتے تھے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو بیوی کے پاس بھی نہیں جانا۔ پھر قرآن میں حکم آیا کہ رمضان کی راتوں میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہے، اور صرف مخصوص ایام میں۔ مخصوص ایام کون سے ہیں؟ جب آپ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، اعتکاف پہ جب بیٹھتے ہیں ان راتوں میں آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کی حالت میں اگر میاں اور بیوی نے دونوں نے رضامندی میں کیا ہے تو بیوی پر بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 دن کے روزے رکھنا یا ایک غلام آزاد کرنے کا جو ہے نا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور شوہر کو بھی اسی طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزے رکھنے ہیں اور یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ آج کے دور میں غلام آزاد کرنے والا کنسیپٹ ہی نہیں ہے بالکل، تو لہٰذا آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں متواتر۔ دوسرے ایک اور طبقہ کیا سوچتا ہے کہ اکثر جو رمضان میں شادی کرتے ہیں تو بہت سی عورتیں ہاں ہے کہتی ہیں ہاں دیکھو جی ان کو ذرا شرم نہیں آئی ہے، رمضان تو مقدس مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہمان ہے اللہ کا، اس کا جو اجر ہے روزے کا، اس کا حساب بلا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے ایک خاص جنت میں دروازہ رکھا گیا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوگا، اور لوگ اس مہینے میں شادی کر رہے ہیں، ان کی شادی نہیں چلے گی، ہو سکتا بچے ہی نہ ہوں، بچے ہوں تو فوت ہو جائیں، اپنے پاس سے ہی شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شادی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی بیویاں راتوں میں آپ کے لیے حلال ہیں، بس جو آپ لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہو ان راتوں میں نہیں، جو آخری 10 عشرے کے دن ہیں ان راتوں میں نہیں ہیں۔ ایسی باتوں پہ لازمی دھیان دیں کہ کہیں آپ غلطی سے جو غلطی کر رہے ہیں اس کو غلطی بھی نہیں مان رہے۔ لہٰذا شرع میں شرم نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ غلطی تو کر بیٹھتے ہیں، اب اس کے لیے ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وہاں پہ جب ہم کلاس لے رہے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے پوچھا، اور جو پوچھا تھا نا وہ ڈرتے ڈرتے واقعہ پوچھ رہا تھا، اگر ایسا ہو جائے تو یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، اب ہماری بیوی حرام ہو گئی، ہمارے پر حلال ہو گئی، یا کچھ بھی ہو گیا۔ بہت احتیاط کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے کے حال میں بیوی کے ساتھ بوس و قرار تو آپ کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ پہ
کنٹرول نہیں کر پاتے تو لہٰذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ یہ آج چھوٹا سا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، جب ہم کلاس لے رہے تھے اس نے سوال کیا تھا کسی بندے نے، اور اس نے سوال بھی دوسرے تیسرے آدمی کو بولا کہ یار تم سوال کر دو۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہماری کلاس ہوتی ہے، وہاں پہ ہم لوگ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث، اس کے حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے اور اس میں یہ حوالہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی، جس کی بھی ہے، تو اس میں آپ پورا بتا کے بتاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو لازمی شیئر کریں، ہم اب مفتی صاحب سے پوچھ کے آپ کے سوال کا جواب لازمی دیں گے، کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔